بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہور اوان اور آپ دیکھ رہے ہیں ظہور اوان ٹی وی۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پر بات کریں گے اور ہمارا آج کا موضوع ہے دنیا بھر سے لوگ کینیڈا کیوں جاتے ہیں۔ آخر کینیڈا میں ایسا کیا رکھا ہے جو اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے۔ یہ ویڈیو آپ آخر تک دیکھیے گا، یہ آپ کی معلومات میں خاطر خواہ اضافے کا باعث بنے گی۔ کینیڈا ایک امیر ملک ہے اور یہاں روزگار کے بے شمار مواقع موجود ہیں، اسی لیے لوگ بڑی تعداد میں تلاشی روزگار کے لیے کینیڈا کا رخ کرتے ہیں۔ کینیڈا مستقل رہائش کی سہولت بھی دیتا ہے، اس لیے بھی لوگ کینیڈا آنا چاہتے ہیں۔ کینیڈا پرامن ملک ہے، یہاں کرائم کی شرح بہت کم ہے، دن ہو یا رات آپ اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سیلری پیکیجز بہت اچھے ہوتے ہیں جس سے آپ بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ کینیڈا میں چاروں طرح کا موسم ملتا ہے۔ سردی کا دورانیہ لمبا ہوتا ہے جو ستمبر سے شروع ہو کر مارچ تک جاتا ہے۔ سردیوں میں ٹیمپریچر -34 ڈگری سینٹی گریڈ اور گرمیوں میں 25 سے 30 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔ سیاح لوگ زیادہ تر گرمیوں میں کینیڈا کا رخ کرتے ہیں۔ سردیوں میں دن چھوٹے اور راتیں لمبی ہوتی ہیں، تقریباً تمام گھروں میں ہیٹر لگے ہوتے ہیں اور گھروں کے اندر رہتے ہوئے سردی کا احساس نہیں ہوتا۔ کینیڈا کے لوگ بہت شائستہ اور نرم مزاج ہوتے ہیں اور ہر شخص کو مسکراہٹ کے ساتھ ملتے ہیں۔ کینیڈا میں علاج مکمل طور پر فری ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر کسی قسم کی فیس چارج نہیں کرتا، البتہ آپ کو میڈیسن خریدنا پڑتی ہیں۔ اگر آپ کی جاب ہے تو آپ کو میڈیسن خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ ادویات آپ کو فری ملیں گی اور آپ کا آفس یہ رقم ادا کرے گا۔ کینیڈا میں ایک بیڈ کے کمرے کا کرایہ $2000 سے لے کے $2500 تک ماہانہ ہوتا ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء بھی پاکستان کے مقابلے میں تقریباً 4 گنا مہنگی ہوتی ہیں۔ کینیڈا میں جاب آسانی سے ملتی ہے مگر نئے لوگوں کو مشکل پیش آتی ہے، البتہ پیشہ ور لوگ گھوم پھر کر بھی اچھا کما سکتے ہیں۔ کینیڈا میں جس قدر تنخواہیں اور دیگر مہارات زیادہ ہیں، وہاں ساتھ ساتھ ٹیکس کی شرح بھی بہت زیادہ ہے۔ لوگ اپنی آمدن کا 30 سے 50% تک ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ بہرحال سیلری پیکیجز زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کی لائف متاثر نہیں ہوتی، ٹیکس ادا کر کے بھی آپ معقول رقم ماہانہ بچا سکتے ہیں۔ کینیڈا میں جاب حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریفرنس ہو۔ اگر آپ کے دوست یا رشتہ دار کینیڈا میں سیٹل ہیں تو وہ آپ کے لیے ریفرنس کا کام کر سکتے ہیں۔ کینیڈا میں ہر شخص کا معیار زندگی بہت اچھا اور اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کینیڈا میں فیملی کے ساتھ موجود ہیں تو آپ اپنے بچوں کو اچھی رہائش اور بہتر تعلیم دلوا سکتے ہیں۔ کینیڈا میں ہر جگہ صفائی کا اعلیٰ انتظام موجود ہے، آپ کو جگہ جگہ لائبریریاں اور پارکس نظر آئیں گے۔ برف باری سے اگر روڈیں بلاک ہونے کا خطرہ بڑھ جائے تو فوراً ہی روڈیں صاف کروا دی جاتی ہیں اور ٹریفک رواں رہتی ہے۔ کینیڈا کے موجودہ وزیر اعظم ایک نرم دل اور انسان دوست شخصیت کے مالک ہیں جو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے اچھے جذبات رکھتے ہیں۔ پاکستانیوں کے لیے پہلے قوانین زیادہ سخت تھے اور پاکستانیوں کو کینیڈا کا ویزا مشکل سے ملتا تھا۔ موجودہ وزیر اعظم کی پالیسیوں کی بدولت اب پاکستانیوں کو بڑی تعداد میں ویزے جاری کیے جا رہے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے اگر پاکستانی ویزا حاصل نہ کر سکیں تو یہ ان کی اپنی کمزوری ہے۔ اگر آپ کینیڈا میں گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کو 6 سے 7 لاکھ ڈالر میں ایک نارمل سا گھر مل جائے گا۔ آپ کینیڈا کی مارکیٹس میں جائیں تو آپ کو ایک ہی نوع کے کئی اقسام ملیں گی، جیسے پیاز، آلو اور دیگر سبزیاں کئی قسم کی ملیں گی۔ کینیڈا ایک ملٹی کلچرل کنٹری بن چکا ہے، یہاں آپ کو دنیا بھر کے لوگ ملیں گے، آپ کو ہر طرح کے لوگوں سے ملنے اور انہیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ کینیڈا میں ابتدائی بہار کا موسم بہت خوبصورت اور شاندار ہوتا ہے، برف باری بھی بہت بلی لگتی ہے مگر زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشان کن بھی ہوتی ہے۔ آب و ہوا صاف ستھری ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں کینیڈا میں ہیں اور لوگ دنیا بھر سے علمی پیاس بجھانے کے لیے کینیڈا کا رخ کرتے ہیں۔ کینیڈا میں تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اس طرح بین الاقوامی طالب علم اپنی فیس اور دیگر اخراجات کے لیے رقم بھی کما سکتے ہیں۔ اس پارٹ ٹائم جاب سے ان کی کئی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ طلباء کو تعلیم کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرنے کی اجازت ہوتی ہے جو ہفتے میں 20 سے لے کر 40 گھنٹے تک ہوتی ہے اور $16 فی گھنٹہ کے حساب سے اجرت ملتی ہے۔ اگر آپ پیشہ ور آدمی ہیں تو آپ زیادہ بھی کما سکتے ہیں۔ کینیڈا میں سب کو مساوی حقوق حاصل ہیں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کینیڈا جانا چاہتے ہیں تو آج ہی اپنے ملک میں موجود کینیڈا کی ایمبیسی سے رابطہ کریں اور تمام تر معلومات حاصل کریں۔ کسی ایجنٹ سے دھوکہ نہ کھائیں،
ایجنٹس کے پاس ویزا دلوانے کا اختیار نہیں ہوتا۔ کینیڈا کا امیگریشن آفیسر ہر امیدوار کی درخواست پر الگ سے فیصلہ کرتا ہے۔ البتہ اگر ایجنٹ قابل بھروسہ ہو تو اس پر اعتبار کیا جا سکتا ہے۔ ایجنٹ آپ سے فیس لے لے گا اور آپ کے تمام تر کاغذات تیار کروا دے گا۔ آپ ایجنٹ کو تھوڑی بہت فیس دے دیں جو کہ ہزاروں میں ہو۔ اگر ایجنٹ آپ سے لاکھوں کا مطالبہ کرے تو کبھی دھوکہ نہ کھائیں۔ اگر آپ کینیڈا کا ورک پرمٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو فیس آپ کو کینیڈا کے ویزا آفس میں ادا کرنا ہوتی ہے وہ تقریباً $155 ہوتی ہے اور ایجنٹس لاکھوں روپے وصول کر لیتے ہیں۔ آپ ویزا کنسلٹنٹ سے کھل کر بات کریں، اس سے صرف فیس کنسلٹنسی کی ادا کریں، باقی اگر وہ فیس مانگے تو اس سے کہیں کہ ویزا لگ جانے کے بعد کینیڈا پہنچ کر ادا کروں گا۔ جو کنسلٹنٹ دھوکے باز نہیں ہوتے وہ آپ کے اس فیصلے کو مان لیں گے، اور جنہوں نے فراڈ کرنا ہوتا ہے وہ رقم بٹورنے پر اصرار کریں گے۔ ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں۔ کوئی شخص بھی آپ کو کینیڈا کا ویزا لگنے کی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ایسی ویزا درخواست تیار کروانے میں مددگار ہو سکتا ہے جس سے ویزا لگنے کے چانسز بڑھ جائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کو انٹرویو میں پوچھے جانے والے سوالات کے ممکنہ جوابات کی تیاری کروا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آپ کے لیے یہ بھی کر سکتا ہے کہ کینیڈا سے جاب آفر لیٹر منگوا دے۔ اگر آپ کو حقیقی جاب آفر لیٹر مل جاتا ہے تو اس کے لیے آپ $300 سے $400 کنسلٹنٹ کو ادا کر دیں۔ جاب آفر لیٹر پر ایک نمبر ہوتا ہے جس کی مدد سے اس کے حقیقی یا جعلی ہونے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ کینیڈا کے ویزا کے لیے اپلائی کرنے سے پہلے آپ آئیلیٹس انگلش کا ٹیسٹ ضرور پاس کر لیں، اور اس کا سکور 5.5 سے 6.5 تک ہو جائے تو یہ بہت بہتر ہے۔ یہ انگلش ٹیسٹ آپ کے ویزا لگنے میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوگا۔ اگر آپ کے پاس رقم زیادہ نہیں اور آپ کینیڈا بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ویزا درخواست خود تیار کریں۔ اس طرح آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اگر آپ کی درخواست پر فیصلہ آپ کے حق میں نہ بھی آئے تو بھی آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ دوسروں کے لیے کنسلٹنٹ کا کام کر سکیں۔ ویزا لگنا یا نہ لگنا مقدر کی بات ہے، آپ ایک بار ٹرائی ضرور کر لیں۔ قسمت آزمانے میں کوئی حرج نہیں۔ جن لوگوں کا کینیڈا کا ویزا لگ کے آ جاتا ہے وہ بھی آپ جیسے ہی لوگ ہیں۔ آپ کسی کی باتوں میں آ کر مایوس نہ ہوں۔ بہت سے لوگ دل توڑتے اور مایوسی پھیلاتے ہیں۔ آپ کسی کی باتوں پر دھیان دیے بغیر اپنے کام پر توجہ مرکوز رکھیں۔ ہاں، ایسا بھی نہ ہو کہ لاکھوں روپے کسی کنسلٹنٹ کو دے دیں اور بعد میں پچھتاتے پھریں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ویزا درخواست خود تیار کریں۔ ہر کام اس وقت تک مشکل لگتا ہے جب تک آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈالتے۔ جیسے ہی آپ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ حرکت کریں گے تو اللہ تعالیٰ برکت ضرور ڈالے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کر دیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اسے سبسکرائب کر دیجئے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔